إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، حاضرین جمعہ و عزیز طلباء، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی. کل نفس ذائقۃ الموت. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میرا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ موت کیا چیز ہے، انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بیان کروں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سب بالترتیب بیٹھ جائیں صحیح طریقے سے. یہاں سے اگر آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے سامنے تو ایسا لگے گا کہ جو ہے کہیں ہاتھ ووٹ میں بیٹھے ہیں. ایسے بالترتیب سے بیٹھ جائے. پیچھے بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جگہ کی قلت ہو جائے گی اس میں. تو میں نے سورۃ العمران کی آیت نمبر 185 قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھیے، جیسے ہی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کا ایک عجیب و غریب سفر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب سفر کریں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آدھار کارڈ ہوا اور ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. سفر جو کریں گے آپ، سفر کی سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں بھی ایک کارڈ موجود ہے. ہم سب کے پاس کارڈ موجود ہے. کون سا کارڈ؟ نام کیا ہے؟ اس کارڈ میں نام سب ایڈریس دیا رہتا ہوا ہے. اچھا، نام کیا ہے؟ نام ہے عبداللہ. اچھا، باپ کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. تو عبداللہ ابن آدم. اچھا، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ روئے زمین کے رہنے والے. اچھا، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ کا سفر کہاں سے کر رہے ہیں؟ فرودگاہ دنیا سے. آپ کو کہاں جانا کہاں ہے؟ آپ کو میدان حشر جانا ہے. اچھا، آپ جس جہاز پر سفر کریں گے اس کا کیپٹن کون ہے جانتے ہیں؟ ملک الموت. اور ساتھ میں کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بس 4-5 گز کپڑا اور کچھ روئی لے جانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، صرف بس یہی چیز لے جانے کی اجازت ہے. میرے بھائی، تو قرآن کریم کی سورہ عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر سانس لینے والی جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے بھی لوگ سانس لے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دوسری جگہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ.
کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہم تم کو آزماتے ہیں، کبھی شر سے، کبھی خیر سے، کبھی بھلائی ڈال کر کے، کبھی برائی میں ڈال کر کے، کبھی مصیبت میں، رنج و غم میں ڈال کر کے، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے، کبھی پریشانی میں ڈال کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ تاکہ دیکھیں میرا کون بندہ صبر کرتا ہے، کون شکر گزاری بنتا ہے، کون ناشکری بنتا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں ہم لوگ کو دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کبھی شر سے کبھی خیر سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پتہ کیا چل، جب بھی آزمائش ہم کو صبر کرنا چاہیے، جب بھی آزمائش ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور جب بھی خوشی ملے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب خوشی ملے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش کے ساتھ ساتھ ہم کو صبر کرنا بھی پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری آیت میں سورۃ الملک آیت نمبر 2 کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم آزمائیں، دیکھیں ایکم احسن عملا، کہ سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہاں بھی آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، موت اور زندگی کو پیدا کر کے، موت اور زندگی کو پیدا کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہاں ہم لوگ سب سے اچھا عمل کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں عمل سب سے اچھا عمل؟ 5 وقت کی نماز تو صحیح زیادہ نہیں کر پاتے، کہاں سب سے اچھا عمل؟ سب سے اچھا عمل کہا گیا ہے، جتنا فرض ہے اس کو کرنے کے بعد بھی بہترین عمل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جتنی بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں سب فنا ہو جائے گی، کوئی ٹکنے والا نہیں ہے، سب فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی صرف وہ باقی رہے گی، اللہ کے علاوہ ساری چیز ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ سورۃ القصص کے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، زمین پر جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کے علاوہ کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، والیہ ترجعون، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان تمام آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ جی رہے ہیں کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، احناف ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کو کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے مولانا ہو، چاہے جاہل ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو مرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی موت سے چھٹکارا پاتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاف طور پر کہہ دیا گیا کیا؟ سورۃ الزمر میں آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی خود آپ کو بھی موت آئے گی اور سب بھی مرنے والے ہیں، نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور سب بھی مرنے والے ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ جب نبی کو موت آ سکتی ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ نبی بھی چلے گئے، دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے علماء بھی چلے گئے، کتنے لوگ بھی مرتے جا رہے ہیں، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی رہ نہیں سکتا اس دنیا میں، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کہاں یہ مطلبی دنیا ہے، دنیا ہم لوگ عارضی دائمی دنیا نہیں ہے، یہ عارضی ہم لوگ کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم کو آزمائش کے لیے ڈالا گیا ہے کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، بزنس پہ بزنس، نماز چھوڑتے جا رہے ہیں، نماز کی کوئی وقت نہیں ہے، اذان سنتے جا رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، فیس بک چلا رہے ہیں، سو کے موبائل دیکھ رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں۔ کہاں ہے اسلام؟ مسلمان ہیں آپ، مسلمان ہیں، فیس بک میں دیکھیے کتنے مسلمان لڑکے مبارکباد دی جا رہی ہے، ہولی کی مبارکباد دی جا رہی ہے، ہولی منا رہے ہیں، رنگوں پہ رنگ کھیلا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان امت محمدیہ ہے۔ تعجب کیجئے ذرا، موت ہے، موت، زندہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی رہ نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، پوری دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے، اناؤنس کر دیجئے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو، تم جس موت سے بھاگتے ہو تم سے مل کر رہے گی، وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے مل کر رہے گی، ڈائریکٹ آنکھوں سے آنکھیں ملائے گی،
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو پوری دنیا والوں کے اعلان کر دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملے گی، تم سے ملاقات کر کر رہے گی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جاننے والی ہے۔ یعنی تم موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، تم کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پا کر رہے گی۔ تم آؤٹ کنٹری چلے جاؤ، تم سعودیہ چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، چاہے تم کیوالا سے باہر چلے جاؤ، چاہے تم لندن چلے جاؤ، چاہے تم ایک اپنے کمرے میں شیشہ لگوا لو اور شیشے کے اندر ضرورتی زندگی کے سامان تم مہیا کر لو، لے لو اور اس کے اندر تم پیک ہو جاؤ، تم سمجھ لو، تم یقین کر لو کہ میں اس شیشے کے اندر سے میں باہر نہیں نکلوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، مت سوچنا، بالکل غلط ہے، تمہیں موت آ کر رہے گی۔ تم شیشے کے اندر پیک رہو یا تم کیوالا کے اندر کسی مودی کے پاس چلے جاؤ، کسی 10-15 کو گارڈ لے کے گھومو، لیکن پھر بھی تمہیں موت آئے گی، تم موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے اور ہم آپ دنیا میں آ کے کر کیا رہے ہیں؟ موت کو ساری زندگی بھول چکے ہیں، موت کو تو کبھی یاد آتی ہے لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو یہ ہے موت، کہیں بھاگ نہیں سکتا، آپ موت سے کہیں چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کو موت پا کر رہے گی، جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کو موت پا کر رہے گی۔ موت کے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جانتے ہیں؟ موت کے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کوئی جل کر مرتا ہے، کوئی ڈوب کر مرتا ہے، کوئی چھت سے گر کر مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر مر جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب جو مرتے ہیں تو کیا بغیر وقت مرتا ہے؟ سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سب کے لیے، جو جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کے موت کا وقت لکھ دیا وہ اسی وقت مرے گا، اس کا آگے پیچھے نہیں مر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں نہیں جاتے تو ایکسیڈنٹ ہو کے مرتا نہیں، اگر وہاں سے کودتا تو نہیں مرتا، یہ سب فضول کی بات ہے۔ اگر مگر شریعت میں کچھ نہیں ہے، اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کے آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کیا فرمانا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب بھی اس کے پاس موت آتی ہے تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کبھی تقدیم و تاخیر نہیں کرتا، بالکل عین وقت پر جان قبض کر لیتا ہے، بالکل۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر آدمی کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب بھی اس کا وقت آ جائے گا تب وہ انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، دنیا سے جائے گا۔ اسی طرح لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، نہیں معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ تم کب مرو گے، ہم کب مریں گے، آپ کب مرے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ بتانے کا دعویٰ کرے کہ تم کل مرو گے تو جھوٹا ہے، کیوں؟ اس کا تعلق جو غیب سے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی کو نہیں بتایا گیا۔ غیب کی بات ہے بھائی، یہ غیبی بات ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سورۃ اللقمان کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ ہاں قرآن و حدیث سے اتنی بات ملتی ہے کہ ہاں قیامت کب آئے گی، کچھ علامتیں بتائیں، وہ علامتیں دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گا آپ جان لیں گے، علامت بتایا گیا ہے، ہاں آپ پتہ کر سکتے ہیں قیامت قریب ہے۔ جیسے کہ بہت حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگلی جمعہ کو قیامت آئے گی، نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اللہ ہی جانتا ہے کس جمعہ کو قیامت آئے گی، نہیں جانتا ہے کوئی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش وہی نازل کرتا ہے۔ اچھا بارش کب ہوگی جانتے ہیں آپ؟ بارش کل ہو سکتی ہے کیا؟ بارش نہیں ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تحقیق کے ساتھ، ہم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تحقیق کے ساتھ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل یقین کے طور پر کل بارش ہوگی، نہیں جانتا ہے کوئی بارش کب ہوگی، اللہ جب چاہے گا نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے نہیں جانتا کوئی، بچہ جو ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا ہوں کہ اچھا ماں کے جو پیٹ میں آیت پڑھ کے سنایا ہوں، یہاں پہ جو بتایا گیا وما یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے
تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. آپ لوگ الٹرا ساؤنڈ جو کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں بچہ ہے پیٹ میں، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کالا ہے کہ گورا ہے. دیکھ رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چل رہا ہے. اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کیا آپ اس کو مانیں گے کہ میں جانتا ہوں بچہ کیا ہے؟ نہیں جانتا ہے. وما يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. آدمی کل کیا کما کر کھائے گا کوئی نہیں جانتا. کل زندہ رہے گا یا مر جائے گا. کل وہاں جانے پائے گا کہ نہیں پائے گا کوئی نہیں جانتا ہے. مرے گا کہ زندہ رہے گا. اچھا کما کے کیا کھائے گا؟ گوشت کھائے گا، سبزی کھائے گا، کیا کھائے گا؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. کل کھانے ملے گا کہ نہیں ملے گا. وماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ بھی بات کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا، کس زمین پر مرے گا، کیوالا میں مرے گا یا آؤٹ کنٹری میں جا کے مرے گا، کوئی نہیں جانتا ہے. بچپن میں مرے گا کہ بڑھاپے میں مرے گا، عین جوانی پہ مرے گا کہ اپنے کمرے میں مرے گا کہ بیڈ پہ سوئے سوئے مرے گا، کوئی نہیں جانتا اس بات کو بھی. غیبی بات ہے. 5 چیز غیبی بات ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی کو بھی نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا ہے غیبی چیزوں کو. جاگنے کے وقت جو ہوتا ہے، جاگنے کے وقت آدمی جب مرتا ہے تو بہت مشقت پریشانیوں سے 2000 ہونا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت مشقت سے گزرنا پڑا. صحیح بخاری کی روایت عامہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن موت ہوئی وفات کے وقت ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس پیالے میں پانی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے، اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ کو چہرے پر ملتے جاتے اور فرماتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. میرے بھائیوں موت میں بڑی دشواریاں، موت میں بڑی سختیاں ہیں، موت میں بڑی تکلیفیں ہیں. میرے بھائیوں اس موت سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، اس تکلیف سے ہر کسی کو 2-4 ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور سے گزرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تکلیف سے 2-4 ہو کر کے گئے، اس دور سے گزر کے گئے. میرے بھائیوں ان للموت سکرات، موت میں بڑی سختیاں ہیں، موت میں بڑی دشواریاں ہیں. کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا. میرے بھائیوں پھر اللہ کے نبی ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا پھر رفیق الاعلی. پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے. اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نبی کو بھی موت سے گزرنا پڑا، اس تکلیف سے گزرنا پڑا. میرے بھائیوں یہی تو موت ہے جو زندگی سے لڑ رہے ہیں، یہی تو موت ہے میرے بھائی. اسی کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں تم کس طرح کا عمل کرتے ہو، تم کیسا عمل کرتے ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم سب سے بہترین تم میں سے کون اچھا عمل کرتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. میرے بھائی یہی ہے موت. کہاں ہم لوگ تیاری ہے؟ ذرا اندر ٹٹولو تو دیکھیں، اپنے اندر ٹٹولیے، دیکھیے کہ ہاں موت کی ہماری تیاری کتنی ہو چکی ہے. کیا ہم موت کے بعد مرنے کے بعد سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ قبر میں جا کر کے قبر میں جا کر سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اندر ٹٹولیے، دیکھیے کیا ہم جواب دینے کے لائق ہیں؟ جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ڈپٹی ہو گئی ہماری، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، موت کی تیاری ہو گئی. نہیں، 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا. ابھی زمانہ ایسا ہے مسلمانوں کو تو اور عبادت کرنی چاہیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. کہاں کرتے ہیں مسلمان؟ کہاں ہے؟ جمعہ کا تو کہاں، 5 وقت نماز میں کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے؟ مسجد میں قریب ہے پھر بھی وہاں جوا کھیلتا ہے، وہاں ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل چلاتا رہتا ہے. کہاں ہے؟ موت کی تیاری ہے. سب جانتا ہے مرنا ہے. اچھا سب جانتا ہے کہ مرنا ہے، مریں گے، سب دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کو ہم مریں گے، لیکن تیاری کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو ایگزام کے حال میں بیٹھ کے آپ جواب لکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں لکھ سکتے ہیں. ساتھی لوگ جو پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کوئی محنت سے نہیں پڑھتا ہے تو اس کے حالات جانتے، چہرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کا جواب صحیح سے نہیں دیا ہوگا. میرے بھائی تیاری ضروری، تیاری. اور اللہ تعالیٰ نے تیاری تو بتا دیا. 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، دعا کیجیے. کہاں کرتے ہم لوگ؟ مصیبت آتی ہے تو دعا ہوا نہیں کرتے، شکوہ شکایت کرنے لگتا اللہ تعالیٰ سے. کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ عذاب ڈال دیا؟ ارے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، تم تو صبر کرو. آزماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارا گناہ کو معاف کر دے. آزمانا چاہتا اللہ تعالیٰ. صبر تو کرو، دعا تو کرو. تم دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. جانتے ہیں دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہاں دعا کرتے ہیں؟ نہیں دعا کرتے ہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے آدمی جو چیز کو زیادہ کرے گا نا، اس کو اسی وقت یاد آئے گا.
آدمی اگر آپ زیادہ جو کام کریں گے اس کو آپ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا. ایک دو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. ایک شرابی تھا, جانتے ہیں ایک شرابی شراب کے نشے میں بیٹھا کرتا, شراب کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. ایک شرابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شرابی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. جب ان کا موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. موت کے وقت جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. میرے بھائیوں, جب ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کیا بولا جانتے ہیں؟ وہ بول رہا ہے کہ پیو اور مجھے بھی پلاؤ. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیو اور مجھے بھی پلاؤ؟ میرے بھائی شراب کے نشے میں بیٹھتے ہیں. میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلسل شراب پیتا ہے, جو مسلسل کنٹینیو شراب پیتا ہے, ہفتے میں 3 دن 4 دن, کبھی دن میں 2 بار 3 بار الٹ دیتا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی شخص کے بارے میں بتاتا ہے اگر وہ شخص مر جائے اسی ہفتے میں, اگر وہ شخص مر جائے اسی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا گویا کہ اس نے حالت کفر میں مرا, گویا کہ اس نے اسلام کا انکار کر کے مرا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کرو, ذرا دماغ دوڑائیے کہ اگر حالت کفر میں کوئی مر جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. میرے بھائی لا الہ الا اللہ کبھی تو زندگی میں پڑھا نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر پوری زندگی زندہ رہا اور مرنے کے وقت وہ کافر بن گیا. میرے بھائی کتنی افسوس کی بات ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک واقعہ آتا ہے. کچھ لوگ سفر کر رہے تھے, کار میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے اور سفر میں وہ گانا سن رہا تھا. اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھا, وہ گانا سن رہا تھا, کیسٹ چل رہا تھا. اس کیسٹ میں گانا سنتے سنتے سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی کا موت ہو جاتی ہے, ایک آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور دوسرا آدمی شدید طور پر زخمی ہو جاتا ہے. اس کو ہسپتال میں داخلہ کیا جاتا ہے. جب ہسپتال میں داخلہ کیا جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھی بچنے کا چانس نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مر جائے. پھر آدمی سب اس کو بولتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے وہ گانا کو بار بار دہرانے لگا. میرے بھائیوں اس سفر کے دوران گانا سن رہا تھا, گانا سنتے سنتے وہ گانا دہرانے لگا. لا الہ الا اللہ کے بجائے وہ گانا گاتے گاتے وہ اسی حالت میں مر گیا. میرے بھائی ذرا تصور کرو, اسلام کے اندر اسلام قرآن و حدیث یہ کہتی ہے کیا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اس کے برعکس اس کے لا الہ الا اللہ کے بجائے اس نے انکار کیا اور اسی حالت میں مر گیا. میرے بھائی اسی دوران مر گیا. اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کبھی بھی ہم لوگ گانا نہیں سننا چاہیے. خدا نخواستہ اللہ نے اسی حالت میں ہماری موت کر دی, اسی حالت میں ہم مر گئے تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا, ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. میرے بھائی یہ ہے واقعہ. اس واقعے کے سنانے کا مقصد کیا ہے میرا, کہ آپ لوگ عبرت پکڑے, سبق لیں اس سے. کوئی بھی گانا نہ سنیں. سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلوٹوتھ لگائیے, ایئر فون لگائیے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ گانا مت سنیے. ہاں بلوٹوتھ لگانے کا فائدہ ہم جانتے ہیں. سفر کر رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, کسی کا ایمرجنسی فون آئے تو آپ اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. میں بھی استعمال کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کیا عمل تقویٰ ضرورت ہے. گانا نہیں سن سکتے آپ. اسلام کے اندر گانا سننا, ہولی منانے سب جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی بس آخری بات بیان کر کے ختم کر دوں گا. میرے بھائی جب موت آئے گی آدمی کے پاس تو کافر اور گناہگار یہ امید کریں گے کہ کاش کہ مجھے لوٹا دیا جائے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے, مجھے دوبارہ دنیا میں ڈال دے, مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, بس ایک بار موقع دے دے. لعلی فیما ترکت, جو کچھ میں نے چھوڑ کر آیا ہے, جو کچھ میں نے نیک عمل کرنا چاہا لیکن کر نہیں پایا, چھوڑ دیا, شاید کہ میں جا کے کر لوں, میرے دوبارہ بھیج دے مجھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے آیا وہ عمل کر لوں گا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا, ہرگز نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم دوبارہ جا کے دنیا میں ایسا عمل کر سکو. کیونکہ ہر ہفتے جمعہ مولانا عالم علماء خطبہ دیتے تھے, بڑے بڑے جلسہ ہوتے تھے, وہ بتاتے یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس کے باوجود تم نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا,
رکھا, تم نے عبادت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی, صحیح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی میرے بھائیوں, نبی کی اتباع نہیں کی, بہت نافرمانی کی. کیا پتہ ہم کو تم وشواس کیسے تمہارے اوپر کہ تم دنیا میں جا کر کے دوبارہ ہونے کا عمل کر لو. میرے بھائی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کو لوٹائے گا نہیں, واپس نہیں کرے گا, افسوس کرتے رہ جائیں گے وہاں, کاش کاش کرتے رہیں گے, لیکن میرا وہاں کاش کاش کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. میرے بھائی اسی طریقے سے کافر اور گنہگار خواہش کریں گے مرنے کے وقت کہ شاید مجھے لوٹا دے, بس ایک بار موقع دے دے, بس ایک بار تو میں جا کے عمل کر لوں گا. نہیں ہوگا, نہیں کر سکتے, انسان ہے, انسان نہیں ہو سکتا. ہر ہفتے جمعہ بیان ہوتا ہے, جلسہ میں جاتے ہیں, کہاں عمل کرتے ہیں, نہیں کرتے. انسان ہے بھائی, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان بہت بڑا ناشکر ہے, نہیں کر سکتا, نہیں کرتا, اتنا خطبہ سنتا ہے, اتنا یہ کرتا ہے, عمل نہیں کرتا. میرے بھائی میرا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے, تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا العالمین, جو بھی بیمار ہے اللہ ان کے بیماری شفا عاجلہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہم جو گناہگار ہے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ موت آئے تو ایمان پائے.